محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمة الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. وہ ناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. شکر گزار ہیں بارگاہ پروردگار میں اس توفیق پر جو آج شب ہمیں نصیب ہے. لیلۃ القدر ہمراہ شب شہادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آج کی یہ شب، یہ سوگ، یہ غم، یہ عزا آپ تمام شیعیان امیر المؤمنین کی خدمت میں اور خصوصاً صاحب اصلی عزا بارگاہ حضرت حجت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خود بارگاہ امیر المؤمنین میں یہ مقام عظم شہادت مبارکباد عرض کرتا ہوں. علی آج وہ حاصل کر گئے جس کی تمنا لے کر علی نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی. وہ جب دنیا میں آئے تو زبان پر جو پہلا قصیدہ جاری ہوا وہ سورہ مومنون تھا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ کہ جب مومن خدا کی بارگاہ میں آتا ہے نا، ٹوٹا ہوا آتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ آتا ہے، خاشعانہ آتا ہے، خاضعانہ آتا، متکبرانہ نہیں آتا، اکڑ کے نہیں آتا. اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آنکھ رو رہی ہوتی. ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے جب وضو فرماتے تھے تو کانپ رہے ہوتے تھے. کیوں کانپ رہے ہیں؟ معرفت خدا اس قدر زیادہ ہے. کسی سے سمجھ میں آ جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیا وہ عادی حالت میں رہے گا، کیا وہ عام حالات میں رہے گا؟ مثلا آج شب قدر اگر مجھ جیسے کی نگاہ خدا اتنی کھول دے کہ مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میں بستر پہ سو سکتا تھا، خدا نے توفیق دی، میں نے بستر کو ترک کر دیا. میں کسی بھی کام میں مشغول ہو سکتا تھا، میں نے ہر کام کو ترک کیا اور میں مسجد میں آ گیا. میں مسجد میں آ کر کہیں بھی مشغول ہو سکتا تھا، خدا نے مجھے دعا میں مشغول کر دیا. بندے مجھے پکار. بتاؤ اگر یہ آنکھ کھل جائے تو انسان غفلت کے ساتھ یہ رات گزارے گا؟ کیا آنکھ نم نہیں ہوگی؟ کیا دل ٹوٹے گا نہیں؟ صرف اسی بات پہ ٹوٹ جائے گا کہ رب میری نافرمانیاں اور تیری عطا.
میری ناقدریاں اور تیری قدردانی. اچھا میں کون ہوں؟ انسان کو اپنی معرفت ہو، یہاں سے وہاں تک کا سفر ہوتا ہے. میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو خدا کی تمام تر نعمتوں سے استفادہ کر کے اسی کا حکم ٹال دیتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں برائی کرتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں خطا کرتا ہوں، اسی کی نافرمانی کرتا ہوں، اسی کے فرمان کو ٹھکرا دیتا ہوں. وہ کون ہے؟ دوسرے بندوں کو میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے کی کوئی برائی دیکھ لینا نا تو کسی کو بتانا مت. اگر کوئی خطا دیکھ لینا نا، میرا بندہ ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن تم اگر دیکھ لو نا کوئی خطا تو کسی کو مت بتانا، اس کی عزت کم ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا اس کی عزت میں کمی آ جائے. دو کام کرتا ہے. آج ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھا سکتے ہیں نا، پتہ ہے کیوں دکھا سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بڑے باکمال ہیں، اس لیے یہ چہرہ دوسروں کو دکھانے کے قابل ہے کہ خدا ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. ستار کیسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے کیے پہ پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا رہتا ہے، چھپاتا ہے. اتنی پرواہ ہم اپنی نہیں کرتے جتنی وہ ہماری کرتا ہے. جب میں گناہگار عاصی گناہ کرتے ہوئے دائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے، بسم اللہ کر گزرو، اس کو غور نہیں کرتا، وہ تو دیکھ رہا ہے. علی فرماتے ہیں کہ بچو، ان معصیتوں سے بچو جو تم خلوتوں میں چھپ چھپ کے کرتے ہو. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم بھول جاتے ہو کہ خلوت نہیں ہے، خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے سب پتہ ہے. دو کام کرتا ہے، ستاریت کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. گناہ کرتا ہے کہ جاتا ہے کسی محفل میں، سب اٹھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، خدایا گناہ کے نتیجے میں تو بے آبرو کر دے، بے عزت کر دے، رسوا کر دے. کہتا ہے نہیں، میں رسوا نہیں کروں گا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں. اچھا صرف پردہ نہیں ڈالتا، صرف پردہ نہیں ڈالتا، ایک اور کام بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ غفار بھی ہے. پردہ بھی ڈالتا ہے، گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے. دیکھو شب قدر میں آ جاؤ، خلوص نیت کے ساتھ آ جاؤ، ٹوٹ کے پکارو تو صحیح، کوئی عزم و ارادے کا اظہار، ایک دفعہ کہو تو صحیح جو کیا وہ غلط اور آئندہ نہیں کروں گا. اچھا میں قبول کر لوں گا. خدا کو سب سے زیادہ پسند نافرمان بندے کی توبہ کی صدا ہے. اور اگر یہ توفیق توبہ انسان کو جوانی میں نصیب ہو جائے، اللہ اکبر. ام المؤمنین جناب رسول اللہ سے کہتی ہے، نبی اللہ آپ کی زبان پہ ہمیشہ استغفر اللہ کیوں رہتا ہے؟ نا رسول اللہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے. یہ 70 دفعہ یہ کیا ضرورت ہے؟ آپ معصوم نبی ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں. نبی اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے زوجہ، کیا آپ نہیں چاہتی میں اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ اس نے اتنا دیا ہے کہ آپ ادا کر سکتا ہے بندہ اس کا؟ کیا اس کی بارگاہ میں، یعنی گویا معصوم خود کو شاکر بندہ پیش کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں زبان پر ذکر استغفار جاری کرتے تھے، جن کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی. میں کون؟ میں وہ جس کی اطاعت بھی خطا ہے. میری زبان پر استغفار کیسے جاری ہونا چاہیے؟ اور 70 دفعہ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ میں تسبیح دوں اور دن کے 70 دفعہ کہہ دوں استغفر اللہ. دن میں 70 دفعہ اپنے کیے جانے والے کاموں پہ غور کروں، کیا یہ خدا کی اطاعت ہے یا خدا کی نافرمانی ہے؟ جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں، اس سے قبل یہ سوچوں کہ یہ اطاعت کر رہا ہوں کہ نافرمانی کر رہا ہوں. اور یقیناً جتنی انسان نے خود کو تیار کیا ہو اتنا ہی اطاعت خود انسان انجام دیتا ہے. جب میں اپنی زندگی میں یہ نوٹ کرنا شروع کروں گا کتنی اطاعت ہے، کتنی معصیت ہے، اطاعت بڑھنا شروع ہو جائے گی، معصیت کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے خدا چاہتا ہے یہ کوشش مجھ سے اور آپ سے طلب کرتا ہے. بلند صلوات پڑھیں. اور جو معلم خدا نے آپ کو دیا ہے وہ علی جو آج کی شب اس دنیا سے چلے گئے. علی نے لیلۃ القدر بھی گزاری، علی نے نیمہ شعبان بھی گزاری، اور علی کی ہر شب لیلۃ القدر تھی کیونکہ خدا سے عشق اتنا تھا، خدا سے محبت اتنی تھی. اب ہم بڑا زور لگا کے مصلی تک آتے ہیں، بڑا زور لگا کے، بڑی طاقت لگتی ہے، پھر بڑی طاقت لگا کے اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھیے 5 منٹ
خدا کی طرف توجہ رکھنی. یہ بڑی تاجرانہ عبادت ہے ہماری خدا کی بارگاہ. علی کی عبادت عابدانہ عبادت ہوتی تھی. ایسی بندگی ہوتی تھی جو بندہ کرتا تھا، جس میں عشق اور محبت. ہم کیا کرتے ہیں؟ واجب عمل انجام دے دو، کوئی بات نہیں، مستحب چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا. نہیں بھائی، ہوگا. مستحب وہ عمل ہے جو بندہ اپنی محبت سے کرتا ہے. اگر مستحب نہیں کروں گا تو پتہ لگے گا واجب کر دیا، محبت کا اظہار کب کروں گا؟ اظہار محبت بھی تو کرنا ہے مجھے خدا کی بارگاہ میں. عاشقانہ عبادت، اس طرح خدا کو پکارنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ پکارنے والا مر گیا ہے. یہ علی کا انداز ہے عبادت. مولا الموحدین، رئیس العارفین، مولا الموحدین، مولا المتقین، امام المتقین علی، جس نے اپنے پورے وجود سے عملاً اظہار توحید کیا. اور آج کی شب علی کے شیعہ کو دیکھیے، زندگی میں اور کچھ نہیں کرنا. ہمیں خدا نے کیوں بھیجا؟ کہ جیسے ہمارے آئمہ ہیں نا، ان کی خوبو ہم اپنے اندر پیدا کریے. بس اپنے اس وجود کو ایسا بنا کر لے جاؤ کہ یہ کہا جا سکے تم علی والے ہو. خدا تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا. صرف قرب جنت تک نہیں پہنچو گے، اس سے اگلا مرحلہ بھی طے کر جاؤ. چونکہ خدا نے ان حسنوں کو پیش اس کے لیے کیا کہ ہم نے یہ بہترین نمونے قرار دیے، تم ان جیسا خود کو بنا لو. اب ان جیسا بنانے کا مطلب یہ نہیں تم معصوم بن جاؤ گے یا تم علی جیسے بن سکتے ہو. علی جیسے نہیں بنو گے، مگر علی جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کر تو سکتے ہو. تم علی جیسے نہیں بن سکتے، ابو ذر و سلمان تو بن سکتے ہو. یہ کون تھے؟ انہیں کیا بخشا تھا؟ ائمہ اہل بیت نے کیا دیا تھا؟ ان کو بہت سارا مال دیا تھا، بہت سارے پیسے دیے تھے. مال دیا تھا نہ پیسے. ایک چیز دی تھی، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان کرا دی. اور جب خدا کی پہچان علی کے ذریعے سے کی نا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نظروں میں دنیا بڑی حقیر ہوگی. دنیا بڑی حقیر ہوگی، دنیا بہت پست ہوگی. آج ہماری زندگی کا بڑا مسئلہ ایک نقطہ سر، چونکہ لیکن دنیا کا آسان ترین کام یہ ہے کہ میں اور آپ باتیں کریں. کسی بھی مسئلے میں بات کرنا ہے دنیا کا آسان ترین کام، لیکن کر کے دکھانا اصل مشکل ہے. مسئلہ بات کرنے سے حل نہیں ہوتا، مسئلہ عمل کرنے سے حل ہوتا ہے. زبان سے میں کہوں کہ علی والا بننا ہے، بات اس سے نہیں بنے گی، مجھے بن کے دکھانا پڑے گا. دیکھیے، میری 1000 تقریریں ریکارڈ ہو جائیں کہ جس میں نے یہ کہا ہو کہ بھئی ہمیں علی جیسا، علی والا بننا ہے. اس سے کچھ بنے گا؟ مگر اگر زندگی میں کوئی ایک عمل میں نے ایسا اختیار کیا کہ جو علی کی سیرت سے ثابت تھا، تو یہ ایک عمل ممکن ہے مجھے خدا تک پہنچا دے، یقیناً خدا تک پہنچا دے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، صرف بات سے مسئلہ حل نہیں ہے. بس صلوات پڑھی محمد و علی محمد. اب سوال یہ کہ کیا کریں؟ آج شب شہادت امیر المومنین بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے. آج کی شب ایسا کیا کریں جو امام کی خوشنودی کا سبب ہو؟ کیونکہ امام کے دل کی خوشنودی کا سبب وہی چیز بنتی ہے جو خدا کی خوشنودی کا سبب ہوتی ہے. یہ طے شدہ ہے. ان شخصیات نے پانی پلا، اس قدر اپنے آپ کو عشق خدا میں گھوندا ہے کہ اب ان کی مرضیاں خدا کی مرضیاں بن چکی ہیں، ان کی رضائیں خدا کی رضا بن چکی ہیں. یعنی اگر خوشنودی امام میں کہہ رہا ہوں تو مد نظر کیا ہے؟ خوشنودی پروردگار، رضا پروردگار، کیونکہ امام اسی کی جانب ہدایت کرتے ہیں. آج کی شب ہر مومن کو یہ تلاش کرنا ہے، ہر شیعہ علی کو یہ تلاش کرنا ہے کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ مولا خوش ہو جائے. آج کی شب میں ایسا عمل کروں، ایسا ارادہ کروں، ایسا عزم کروں کہ جس کا باعث یہ بنے کہ میرے مولا کا دل خوش ہو جائے. اور مولا کا دل پتہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب تک میں بات کرتا ہوں یہ بات بھی خوش کرتی ہے، لیکن بات سے بڑھ کر جب میرا ظاہر کے ساتھ باطن بھی تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن میں نے ظاہر بدل لیا نا. آج کل تک میں رنگین لباس میں تھا، آج میں سوگوارانہ لباس میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آج میرے مولا کی شب شہادت ہے.
ظاہر بدل لیا میں نے. کل تک خوش ہو رہا تھا, ہنس رہا تھا, مذاق کر رہا تھا, آج تک کر دیا اس عادت کو. نہ مذاق ہوگا نہ ہنسی ہوگی, کیوں شب غم ہے. خود میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ آج خوشی کا دن نہیں ہے, آج خوشی کی شب نہیں ہے, آج غم کی شب ہے. آج مجھے اپنے مولا کی رضا کرنی, ظاہر بدل لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا باطن بھی بدلنا ہے کہ جس طرح میں اپنے مولا کے غم میں غمگین ہوں, میرے مولا کب غمگین ہوتے تھے, کب خوش ہوتے تھے. فکر کیجیے گا. دیکھیے, ایک دفعہ میں اپنی طرف سے اظہار غم کر رہا ہوں, اظہار خوشی کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ غور کر رہا ہوں کہ جس کے لیے میں خوش ہوں اور جس کے لیے میں غم زدہ ہوں, اس کی خوشی کیا تھی اور اس کا غم کیا تھا. جس سے میں چاہتا ہوں, بات پہنچی, جس کا میں عاشق ہوں, جس سے میں محبت کرتا ہوں. دیکھیے, جب تک میں اپنی خوشیوں کا بعض و بات عشق میں عاشق یہ خطا کرتے ہیں, اور اس عشق سے مراد میری وہی عشق ہے جو عشق ہے, وہ نہیں ہے جو نجاست ہے. ہم خطا یہ کرتے ہیں کہ اپنی محبتوں کا تو برابر اظہار کرتے ہیں, لیکن جس سے عشق کرتے ہیں اس سے نہیں پوچھتے کہ تجھے کیا چاہیے. مثلا آقا اعلان کرتے ہیں, علامہ صاحب آئیں جی امام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. میں آتا ہوں اپنی مرضی سے ہدیہ عقیدت پیش کر کے چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں چلیں جی اب ذاکر صاحب آئیں جی ہدیہ محبت پیش کریں. وہ آتے ہیں ہدیہ محبت پیش کر کے چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہم نے کیا یہ تو اپنی مرضی سے کر دیا. قبول بھی کریں گے, خوش بھی ہوں گے, لیکن ایک لحظہ رک کے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے میں اظہار محبت کر رہا ہوں وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, وہ کس کو چاہتا ہے. تو علی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا, علی کی خوشیاں وہ ہیں جو رب کی خوشیاں ہیں, علی کی غمیاں وہ ہیں جو پروردگار جن چیز پر غضبناک ہے. علی اس ہر اس عمل پر خوش ہیں. جب آپ صبح اٹھیں اور اٹھ کر ذمہ دارانہ نگاہ کھولیں, اپنے گھر کی طرف دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میری گھر میں کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے, ان ذمہ داریوں پہ عمل شروع کر دیں. صرف ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا, امام زمانہ کو دل کو بھی خوش کیا ہے, علی کے دل کو بھی خوش کیا ہے, کیونکہ علی یہ چاہتے ہیں کہ میرا ماننے والا ایک ذمہ دار فرد ہو, غیر ذمہ دار نہ ہو. صرف علی اتنا نہیں چاہتے کہ مسجد برابر آتا ہو. مسجد آنا ایک ذمہ داری ہے, نماز پڑھنا ایک واجب ذمہ داری ہے. زندگی میں جتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہو. جب آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور کب, جب سامنے والا بد اخلاق ہو, جب سامنے والا برا کہہ رہا ہو, آپ خوش اخلاق ہوں, تو آپ نے جو اپنے دل پہ پتھر رکھا ہے اور بد اخلاق فرد سے خوش اخلاقی کا اظہار کیا ہے, آپ کا دل بھی وسیع ہو گیا ہے, آپ کے مولا بھی آپ سے خوش ہو گئے. بس ماننے والے کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب آئمہ کی ایک توقع مجھ سے اور آپ سے جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم آئمہ کا ساتھ دیں. محبت کرنے والے علی علیہ السلام کو بہت ملے, لیکن ساتھ دینے والے کتنے ملے؟ ساتھ دینے والے نہیں ملے. آئمہ اپنی پوری حیات میں, علی علیہ السلام کے خطبات اٹھا لیجیے نہج البلاغہ, پوری زندگی میں کہیں یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ دشمن بہت برا ہے. کیونکہ آئمہ چاہتے ہیں کہ دشمن دشمنی کرے, ہم جواب دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے اپنوں نے ہمارا ساتھ نہیں. ایک بلند صلوات پڑھے محمد ہمارے اپنے نے ہمارا ساتھ, یہ شکوہ ہے. اور خصوصاً علی علیہ السلام اپنی فوج کو خطاب کر کے مولا نے کہا, اے میری فوج, جب علی زندہ تھے. اچھا, رسول اللہ کا فرمان بھی, علی آپ اور آپ کے شیعہ کیا ہے, نہیں کیا, علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے, ہم الفائزون, آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب. اب شیعہ بھی موجود ہیں, علی علیہ السلام خود بھی موجود ہیں, اور علی اپنی فوج سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, اے میرے شیعوں, اے میری فوج, تم ہار جاؤ گے. توجہ کریں, علی کی غیر موجودگی بھی نہیں, علی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے علی فرماتا تم ہار جاؤ گے. سبب کیا ہے, کیوں ہار جاؤ گے؟ کہ دشمن باطل تمہارا مد مقابل اپنے ظالم امام کی اطاعت کرتا ہے, تم حق کے امام کی اطاعت نہیں کرتے. تم ہار جاؤ.
بس کب علی اور علی کا شیعہ کامیاب ہے؟ جب علی کا شیعہ صرف علی کی سنے، کسی اور کی مت سنے. جب علی کا شیعہ کو صرف علی سے امید ہو، کسی اور سے امید نہ ہو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بلاتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں کہ آؤ دشمن سے لڑتے ہیں. اور لیجیے گا یہ شدید ترین مصائب ہے، شب شہادت ہے نا، ان کو سن کے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہمارے مولا کو چاہیے کیا اور آج کی شب ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے. تو میں تمہیں بلاتا ہوں، کبھی تم سردی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو. کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی. اب مثال کے طور پہ ہم فرض کر لیتے ہیں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں اور ہمیں کہیں گے یہ ذمہ داریاں ہیں، نکل جاؤ ذمہ داریوں. مجھے بتائیے جانا آسان ہے؟ کیا چیز ہے جو روکے گی؟ دیکھیں ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارا فلاں. جیسے ہی ائمہ اطاعت کے لیے بلاتے تھے نا، لوگوں کے پاؤں میں پڑی دنیا کی زنجیروں میں روک لیتی تھی. اس قدر دنیا کی محبت دل میں تھی کہ امام حسین کو کہتے تھے ہمارا گھوڑا اور تلوار لے جائیے، ہم یہی دے سکتے ہیں. مولا کہتے مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا نے مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر تو کربلا آ گیا تو تیری زندگی بن جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گا، تو اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں تیرا خدا تجھے لے جانا چاہتا ہے. ائمہ کو ناصرین، مدد کرنے والوں کی حسرت رہی ہمیشہ کہ ہماری نصرت کے لیے کوئی نہیں اٹھا. کربلا کا معرکہ تو چھوٹا معرکہ تھا، کتنے مددگار نکلے، اتنے بڑے جنگ میں دعویٰ کرنے والوں میں، شیعوں میں، چاہنے والوں میں کتنے 72. بس کہ تاریخ کی عبرتیں ہم بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں ان سے. اس آئینے میں خود کو دیکھو کہ آج اگر مولا علی پکار ملے تو آج کتنے نکلیں گے. آج اگر زمانے کا امام بلا لے تو آج کتنے قیام کریں گے. اب خدا نے دی شب قدر، آج شب قدر، شب شہادت امین المومنین کی نہ کرو. خدا کی بارگاہ میں رو کے تو خدایا اس دنیا سے ناتا چھوڑا دے، اس دنیا کے زر کو برق سے میرا تعلق توڑ دے، کیونکہ یہ دنیا اس قدر ظالم ہے کہ مجھے میرے مولا سے دور کر دیتی ہے. دیکھیں ایک جوان گھر سے نکلتا ہے، کالج یونیورسٹی جاتا ہے اور جا کر دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے. اس کے دل میں یا حسین ہے. اس نے ماں کی گود میں دودھ پیا تو ماں نے حسین حسین کر کے پلایا، نعت علی پڑھ پڑھ کے تھوکتی رہی ماں اس کے اوپر. یہی کالج میں گیا، یہ گھر سے نکلا، یونیورسٹی تک پہنچا. اس نے مختلف جوان دیکھے، وہ جوان دیکھے جن کا تعلق نہ علی سے تھا، نہ علی کے گھر سے تھا، نہ خاندان سے تھا، نہ اہل بیت سے تھا. اب اس نے اپنا رنگ ان پہ چڑھانے کے بجائے ان کا رنگ خود پہ چڑھانا شروع کر دیا، ان جیسا خود کو بنانا شروع کر دیا. اس نے بالوں کا اسٹائل بنانا شروع کیا. دیکھو دنیا کے عام جوان کیسے بناتے ہیں. وہ بندہ خدا، اس کے پاس تو علی نہیں تھا اس لیے وہ بال ہی سوارتا رہا. تیرے پاس تو علی ہے، وہ کیوں نہیں سوارتا تو؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اسے صرف یہ نظر آیا کہ خدا نے یہ ظاہری جسم دیا ہے، اسی کو بناؤ سوارو، اسی کی ضرورتیں پوری کرتے چلو. تو نہیں کرتا رہا، تو کیوں اس کی اطاعت میں لگ گیا؟ بس اس جیسا خود کو بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. نگاہیں باحیا تھی، بے حیا ہونا شروع ہوئی. یہ شرماتی تھی نگاہیں، چھپ جاتی تھی نگاہیں. حیا کا درس گھر سے ملا ہوا تھا، یہ نگاہیں بے شرم ہو گئی، سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا. یہ زبان جھجکتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے میں، اس زبان نے سب کچھ بولنا شروع کر دیا، ہر ایک سے بات کرنی شروع کر دی. یہ ہاتھ جھجکتے تھے، انہوں نے بڑے آرام سے چیٹنگ شروع کر دی. اب یہ میسج کر کے خوش ہوتے ہیں، نہ کرے تو انہیں آرام نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کس نے کہاں لگا دیا؟ علی والے کو تو دوسروں کو مولا ہی بنانا تھا، یہ خود کیوں دوسرے جیسا بننے لگا؟ محترم کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر اس سب کے بعد میں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ایک لباس چڑھایا، ایک خول چڑھایا، اور میں عزادار بن کے مسجد و امام بارگاہ میں آ گیا. کوئی نہیں جانتا خدا ستار ہے، کسی کو نہیں بتائے گا. وہ غفار بھی ہے، معاف بھی کر دے گا. علی بھی کسی کی آبرو ریزی نہیں کریں گے. مگر یہ بتاؤ کہ اس کیفیت کے بعد میں علی سے نگاہیں ملانے کے قابل رہا ہوں؟
اس نگاہوں میں جو خواب میں نے سجائے ہیں کیا وہی ہیں جو میرے آئمہ مجھ سے چاہتے ہیں؟ وہ عزم وہ ارادہ جو میرا ہے کہیں پہنچنے کا کیا وہی ہے جو جہاں امام ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ غور فرما لیجیے، اس دنیا نے جو ارادے ہمارے بنائے ہیں ان میں کہیں نہیں ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کا ناصر بننا ہے، ان میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرب خدا کی منزل کو حاصل کرنا ہے، اس سے قبل کہ وہ فرشتہ اعظم آئے ہمیں لے جائے۔ ہمارے قطعی ارادے یہ نہیں ہے کیونکہ دنیا نے اور ارادے بنا دیے۔ اس دنیا سے ناطا توڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ناطا توڑو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ معصوم سے کسی نے کہا میں فقیر ہوں، تو فقیر نہیں، اپنا دل دے، ہماری محبت ہے نا، یہ محبت ہے جس کے ذریعے سے تو خدا کو پا سکتا ہے۔ خدا ہر شے پہ قادر ہے، جس کے پاس خدا ہو وہ کوئی شک ہوتا ہے یا سب کچھ ہے اس کے پاس، تو کیسے کہہ سکتا ہے غریب ہے؟ دنیا جو آج ہمارے لیے، جو خواب جو دوسروں نے ہمارے لیے دیکھے، جو پلاننگ دشمن نے ہمارے لیے کی ہے، اگر دشمن کی ایک پلاننگ ہے وہ معاشرہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا معاشرہ ہے، ان کو اہل بیت کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے۔ ایک خاتون جس کی گود میں امام زمانہ کا ناصر پروان چڑھنا چاہیے، وہ اس کی آغوش میں ایک عام فرد پروان چڑھے جس کی زندگی کا مقصد صرف ایک اچھی نوکری تک پہنچنا ہو، بس 4 پیسے کمانا ہو، بس 4 پیسے کما کے اس ماں نے اپنی آرزو تو پوری کر لی، لیکن کربلا کی اس ماں کو جواب کیسے دے گی کہ جب اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے اس کی طرف پھینکا گیا، اس نے اٹھا کے واپس پھینک دیا گیا۔ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے، واپس نہیں دیتے۔ آج کی ماں کو سمجھنا ہے، آج علی کے گھر میں سوگ کا سامان ہے۔ سوگ کیوں ہے؟ چلے جانا دنیا سے، اور وہ بھی شہادت کی عظیم موت، یہ سوگ نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے یہ غم کی بات نہیں ہے، غم کی بات یہ ہے کہ اس کیفیت میں چلے جانا کہ 25 سال علی تڑپتے ہوئے، میری آنکھ میں کانٹا تھا، نہ آنکھ کھلتی تھی نہ بند ہوتی تھی، کی مصیبتیں دی ہے، گلے میں ہڈی پھنس گئی تھی، نہ نکل سکتا تھا نہ۔ کیوں علی ایسا کیوں ہوا آپ کے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جنہیں دین سے وفا کرنی چاہیے تھی انہوں نے بے وفائی کی، جنہیں دیندار ہونا چاہیے تھا وہ دنیا دار نکلے، جنہیں دین کی پرواہ کرنی چاہیے تھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، جنہیں اہل بیت نبی کی پرواہ کرنی چاہیے تھی انہوں نے اپنی اہل بیت کی پرواہ کی، اپنے گھر کی پرواہ کی اور ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوا، کسی نے قیام نہیں کیا۔ تمام تر محنتوں کے بعد وہ علی کہ جب جنگوں سے لوٹتے تھے اس قدر زخمی ہوتے تھے، جب علی جنگ احد سے لوٹے، جناب سیدہ کہتی میں مرہم رکھ رہی تھی، میں نے علی کے زخم میں ایک طرف سے ہاتھ داخل کیا، دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ اس قدر گہرے زخم تھے علی کے بدن پر، یہ ایک ایک زخم خدا کی راہ میں تھا، ایک ایک زخم۔ کوئی زخم ایسا نہیں تھا جو طلب دنیا میں ہو، کوئی زخم ایسا نہیں تھا جس میں خلوص میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو۔ وہ علی جو دشمن کو زخم نہیں لگاتا بغیر خلوص کے، علی کے اپنے بدن پر ایک زخم نہیں تھا۔ وہ اخلاص خدا کی دلیل تھی، وہ محبت خدا کی دلیل، وہ عاشقانہ محبت کی دلیل تھی خدا سے۔ وہ علی جو اتنی زخم وجود پہ کھائے اپنے خدا کی خاطر، اس کا ماننے والا اپنے دل پہ پتھر نہ رکھ سکے خدا کی خاطر۔ وہ دل جو اس دنیا نے تربیت کیا ہے، آج گلوبل ولیج بن گئی دنیا، گاؤں ہو گئی ہے، چھوٹا سا ہے، موبائل ہے، آپ آن کرتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون دیکھتی ہے دوسری خاتون کی زندگی، وہ فلمی زندگی ہے، وہ صرف کیمرے کے آگے کی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہے۔ آپ کے پاس آپ کو نہیں ضرورت ہے نسخوں کی، اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر کرو۔ آپ پنجتنی ہو، دنیا فقیر ہے، آپ کو اس طرح پہ دنیا کو لے کے آنا ہے۔ آپ نے کیوں ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں برباد کرنی شروع کر دی؟ ایک خاتون نے کیوں اپنے آپ کو کسی ایکٹریس جیسا بنانا شروع کر دیا؟ ایک جوان نے کیوں اپنے آپ کو کسی ایکٹر کی شبیہ بنا لیا؟ کیوں شبیہ علی اکبر نہیں بنایا؟ یہ حسرت ہے رحمہ،
مجھے نہیں معلوم آپ آج کی تقریر میں کتنا بور ہوئے، لیکن قیمتی بات آغایان محترم ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ یہ عمر بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ختم ہو جائے گی، کب کس کی ختم ہونی ہے نہیں پتا۔ آج کس کی آخری لیلۃ القدر ہے اس دنیا میں، خدا سب کو حیات طولانی عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ، مگر نہیں جانتا نا، میں نہیں جانتا کہ کیا میری آخری شب ہے کہ اگلی لیلۃ القدر مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیوں آخری ہے، کیوں نہیں پتا؟ اسی لیے نہیں پتا کہ جو کچھ کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ زبان سے علی علی کرتے ہو نا، مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ علی، اگر یہی کردار ہے علی اپنا لیا تو سوچو زندگی کتنی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر ایک گھر میں بچوں نے، زوجہ نے، شوہر نے، باپ نے، ماں نے مل کے سب نے یہی کردار ہے اہل بیت اپنا لیا تو گھر کتنا میٹھا اور شیرین ہو جائے گا، زندگی میں کتنی تازگی آ جائے گی۔ اگر ایک دوست، جوانوں کا ایک گروپ ہے، دوست ہیں، اور ان دوستوں نے مل کے کردار ہے میری مومنین اختیار کر لیے، دوستی کتنی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر چند احباب، چند خاندانوں نے مل کر یہ سیرت و کردار اہل بیت اختیار کر لیا تو زندگی میں کتنی مٹھاس ہوگی، کتنی خوبصورتی ہوگی۔ آج کی شب ارادہ کر لیجیے، خدا سے رو کر یہ طلب کیجیے کہ خدایا اور کچھ نہیں چاہیے۔ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، پروردگار مجھے ایسی حیات عطا فرما جو تو نے اہل بیت کو عطا فرمائی، اور ایسی موت عطا فرما جو تو نے انہیں عطا فرمائی۔ آج یہ طلب کر لیجیے خدا سے، آج شب شہادت علی کی طلب کر لیجیے۔ علی غمزدہ دنیا سے جا رہے ہیں، 25 سال تڑپنے کے بعد، 25 سال گریے کے بعد، 25 سال آنسو بہانے کے بعد۔ اور ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ موجود تھے تو علی کی مشکلات کم تھی، تب بھی بہت تھی، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، علی پہ قیامت کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ آپ دقت کیجئے، آئمہ اہل بیت ہماری طرح سے نہیں ہوتے، بے صبر نہیں ہوتے، صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ ام المصائب کہا جاتا ہے نا جناب زینب کو، کیا کیا سہا بی بی نے، کیا کیا سہا۔ بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، کانوں سے ٹکراتی رہتی ہیں، عام آدھی حالت ہو جاتی ہے کہ بہت سن لیا نا، بہت ساری چیزیں سن سن کے بعض اوقات اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض چیزوں کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کیجیے۔ اگر ہم اپنی ناموس کے ساتھ، پردہ ناموس کے ساتھ بھی کسی ایسے مقام سے گزر رہے ہو نا جہاں چند مرد نامحرم کھڑے ہوں، تو انسان کی غیرت اس پر کیا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، ایک مرد کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ باحجاب ناموس کو چند نامحرموں سے لے کے گزرے تو انسان کا دل کس کیفیت میں، کس غم کی حالت میں، کس عجیب کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ ام المصائب جو شرابیوں، تماشائیوں کے مجمع سے گزرتی ہوگی، گروئی، گریہ کیا، آنسو بہائے، تڑپی، مگر اپنا مقصد نہیں بھولی۔ شرابی نشے میں دھوتے ہیں، جناب زینب نے ایسے خطبے دیے، سارا نشہ اتار دیا، اپنے بھیا کی حقانیت انہیں بتائی، تماشائیوں کی نگاہیں کھول دی، یزید کو دربار میں شرمندہ کر دیا۔ صابر رہے، خاندان ہے صابر، بیٹی صابر ہے، ماں بھی صابرہ ہے، مصائب پر، مشکلات پر ہماری طرح واویلا نہیں کرتے۔ یہ صابرہ بی بی رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ وقت گزارا ہے نا بی بی نے، 75 دن یا 95 دن گزارے ہیں، لیکن ان 75 اور 95 دن میں یہ کیفیت ہو گئی کہ قبر رسول پہ گر کے کہتی تھی بابا اتنی مصیبتیں ٹوٹی، روشن دنوں پہ پڑتی، سیاہ راتوں میں بدل جاتے، لیکن رسول کی شہادت کے بعد علی نے کئی سال گزارے اور 25 سالہ وہ خاموشی کا عرصہ بھی گزارا، مگر اتنا صبر تھا۔ ایک مرتبہ قبر نبی پہ گر کے نہیں کہا یا نبی اللہ اتنی مصیبتیں ٹوٹی، اجرکم ربکم، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وصیت کی تھی رسول اللہ نے، علی میرے بعد صبر کیجیے گا، علی دامن صبر تھام کے رکھیے گا۔ اگر کسی نے مظلومیت علی دیکھنی ہے نا، جاؤ بستر پہ زہرا کا درخت نہ دیکھو، یہ زہرا نہیں تڑپ رہی، یہ علی مظلوم تڑپ رہے ہیں، یہ علی تڑپ رہے ہیں۔ ایک وقت آ گیا علی کے سر کا ایک زخم، خدا اجر دے، آپ کو اجگریہ کر رہے ہو، خدا اجر دے، آپ آنسو بہا
ناصری میسر آ جاتے، اتنی مددگاری میسر آ جاتے، یہ کیفیت نہ ہوتی۔ عزیزارو، علی علیہ السلام کے دل ایک سر کا زخم نظر آتا ہے، دل کے زخم دکھائی نہیں جاتے، وہ نظر نہیں آ سکتے، ان کا زخم ہے۔ علی مسجد سے گھر آئے، دیکھا بیوی گھر کے کام کر رہے ہیں، کہا جناب سیدہ اے بی بی آپ بیمار ہیں، بستر پہ تشریف رکھیں۔ کہا نہیں علی مجھے پتہ لگ گیا ہے آج میرا آخری دن ہے، کہا بچوں کو کپڑے دے رہی ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد بچے میلا لباس نہ پہنے۔ علی نے سنا، اب قلب علی بھی کیا گزری کہ علی جانے خدا علی جانے، آگے بڑھی، علی نے ویڈیو شروع کیا تو بھی آگے بڑھی اور ایسے ایسے الفاظ سے علی کو پکارا، یقین جان لیجیے جس وقت علی نے کہا ہوگا میں فزت ورب الکعبہ، یقیناً یہ جملے علی کے ذہن میں ہوں گے۔ کیا کہا؟ یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی، بڑے پیار بھرے جملے، علی کو بڑے خوبصورت انداز سے مخاطب کیا، کہا یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی، ابکنی، علی مجھ پہ آنسو بہاؤ، علی مجھ زہرا کی مظلومیت پہ گریہ کرو، اور پھر وصیتیں کی کہ علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی اس کا خیال رکھنا جو فراش کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے گا۔ علی کے کیا کیا قیامتیں گزری ہیں، علی میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، بتائیے آپ کو کروں یا کسی اور کو کر دوں؟ کیوں کہا جناب سیدہ نے کہ علی وصیت آپ کو کروں یا کسی اور کو کر دوں؟ کیونکہ علی کی کیفیت کا اندازہ تھا کہ علی کی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ کہا نہیں بیوی مجھے وصیت کیجیے، جہاں تک ممکن ہوا علی عمل کرے گا۔ کہا علی میرا تھوڑا سا رات میں اٹھائیے گا، علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا، علی میرے جنازے میں شرکت کی کسی کو اجازت نہ دیجیے گا۔ ایک ایک وصیت جناب سیدہ کی علی نے عمل کرنا چاہی، مگر جو عمل کرتے چلے جاتے ہیں نا علی کی کیفیت متغیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلی وصیت علی غسل خود کیجیے گا، علی غسل دینے لگے تو پہلے کا زخم دیکھا، علی صابر اتنی زور سے گریہ کیا کہ ام المومنین کہتی ہیں علی عرب مرد بیویوں کے غم میں ایسے نہیں روتے۔ زہرا کے پہلو میں میرا جگر پھاڑ دیا، زہرا کے پہلو میں زخم نے میرا جگر پھاڑ دیا، اور پھر آخر تک جب دفن کرنے پہنچے نا تو کیفیت یہ ہے کہ جنازے کو لے کر قبر جناب سیدہ پہ کھڑے پریشان ہیں، کچھ ایک دو اصحاب ساتھ ہیں وہ نامحرم ہیں، حسن و حسین ساتھ ہیں کہ جو چھوٹے ہیں، اب تنہا علی قبر میں اتارے کیسے ہو؟ اتارے اتنے میں قبر سے دو ہاتھ بلند ہیں، علی تڑپ گئے، کیونکہ ان ہاتھوں کو پہچانتے تھے، یہ وہی ہاتھ تھے کہ جب جناب سیدہ اور علی کا عہد ہوا نا تو رسول اللہ نے جناب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی خیال رکھنا زہرا میری بیٹی ہے، اللہ کی امانت ہے، زہرا میری بیٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ علی نے امانت لوٹا رہے تھے جب علی ہاتھوں میں دے کر رہے تھے، اللہ نبی اللہ میں نہیں بتا سکتا اس امانت کی کیفیت کیسے ہوئی۔ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجیے گا، بس بتا دو کہ زمزمہ علی 25 سال زہرا کو گریہ کرتے رہے۔ یہ وقت آ گیا جب علی نے 19 رمضان کی صبح نماز فجر قائم کی، جب علی گھر سے نکلنے لگے نا بیٹی میں پریشان ہوئی، کہا بابا آج مسجد نہ جائیں گے، آج کسی اور کو آپ کی جگہ نماز پڑھانے دیجیے۔ کہا نہیں آج تو مسجد ضرور جاؤں گا۔ گھر سے نکلنے لگے، پرندے رستے میں آ گئے، علی کا رستہ روکتے ہیں کہ ان بے زبانوں کو محلت کی شفقت کا اندازہ ہے۔ علی نے کہا وصیت کی کہ میرے بعد ان پرندوں کا خیال رکھنا، اگر ان کی جگہ کا اہتمام نہ کر سکے انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کر علی نکلے، گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، کچھ سوتے ہوئے لوگوں کو مسجد میں بیدار کیا، کہا اٹھو خدا کی عبادت کا وقت ہے، ابن ملجم بھی تھا، اسے بیدار کیا، اٹھو نماز کا وقت ہے، خدا کی بندگی و عبادت کا وقت ہے۔ بس یہ کہہ کر علی محراب مسجد میں آئے، اب حالت روزہ ہے، کیفیت
باتوں کو مکمل کرو تو